سنو بچوں، اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ یہ آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے۔ سنو بچوں، اس کو لکھا ہے شکیل انوار صدیقی نے، اور اسی کے ساتھ آپ اپنی میزبان کا سلام قبول کیجیے۔ تو چلیے جلدی سے کہانی شروع کرتے ہیں۔ دادی جان کمرے میں داخل ہوئیں تو تینوں بچے پہلے سے وہاں موجود تھے۔ معلوم ہوتا ہے آج تم لوگ دانتوں کو برش کیے بغیر ہی بھاگائے، دادی جان بولی۔ بات یہ ہے دادی جان، ہم لوگ ایک آدھ چوئنگم تو ضرور کھائیں گے، ورنہ نیند ستائے گی، اور پھر سونے سے پہلے برش کریں گے۔ ہاں، برش کرنے کے بعد پھر کوئی چیز نہیں کھانی چاہیے، کھانے کے ریزے دانتوں میں رہ کر بدبو پیدا کرتے ہیں۔ سنائے دادی جان وہ کہانی جو کوے نے بندر کو سنائی تھی؟ اچھا تو سنو۔ جنگل میں 3 ظالم جانور رہتے تھے، لکڑبگھا، مگرمچھ اور گدھ۔ یہ تینوں آپس میں دوست تھے۔ ایسے ظالم اگر ایک جگہ ہوں تو وہاں نئی نئی پریشانیاں پیدا ہونے لگتی تھیں، طرح طرح کے ظلم ایجاد ہوتے ہیں۔ جنگل میں ہر روز ان تینوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی حادثہ ہوتا تھا، جیسے بندر کے ساتھ ہوا یہ حادثہ۔ بندر ندی کے کنارے کھڑے آم کے پیڑ پر نیا نیا آ کر رہنے لگا تھا۔ ندی میں رہنے والا مگرمچھ کئی دن سے بندر کو تاک رہا تھا۔ بھتیجے، ایک دن مگرمچھ نے کنارے پر آ کر بندر سے کہا، ذرا نیچے آؤ۔ بندر نے پتوں کے درمیان میں سے نیچے جھانک کر دیکھا، اور مگرمچھ کو دیکھ کر اس کے جسم میں ایک دم سرد لہر دوڑ گئی۔ آؤ آؤ، نیچے آؤ۔ مگرمچھ نے اسے دوبارہ آواز دی، میں تمہیں دوسرے کنارے پر لے جانے آیا ہوں۔ کیوں چاچا؟ بندر نے ڈرتے ڈرتے کہا، وہاں آموں کا ایک بہت بڑا باغ ہے۔ بندر نے اب خود پر قابو پا لیا تھا، وہ ایک اور اونچی ڈال پر چڑھ گیا۔ مگر چاچا، مجھے اپنے اس بزرگ کا قصہ معلوم ہے جس کو تمہارا کوئی بزرگ دھوکے سے دریا میں لے گیا تھا۔ اور ارے بھتیجے، مگرمچھ نے بات کاٹی، کہاں گڑے مردے اکھاڑنے لگے، تم نیچے تو آؤ۔ ہا 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 ہا، بندر ہنستا ہوا اور بھی اونچی شاخ پر چھلانگ لگا کر چڑھ گیا، اور مگرمچھ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ اسی وقت لکڑبگھا ادھر آیا۔ کیا بات ہے، کچھ اداس نظر آ رہے ہو؟ مگرمچھ نے اسے پوری بات سنائی۔ میں اس بندر کا کلیجہ ضرور کھاؤں گا۔ ضرور کھانا، لکڑبگھے نے تسلی دی، لیکن اب تم اسے دھوکے سے اپنی پیٹھ پر بٹھا کر دریا میں نہیں لے جا سکتے۔ قصے کہانیاں لکھنے والوں نے اس کہانی کو اتنا عام کر دیا ہے کہ ہر بندر جان گیا ہے کہ مگرمچھ دھوکے سے بندر کو دریا میں لے گیا تھا۔ تب بھی وہ کامیاب کہاں ہوا تھا دادی جان؟ اچانک کہانی کے درمیان شمی بولا، اچھا تو تمہیں یاد ہے وہ کہانی؟ دادی جان مسکرائیں۔ بھائی، اصل بات یہ ہے کہ پریشانی آن پڑے تو کبھی بھی نہیں گھبرانا چاہیے۔ جب مگرمچھ بندر کو دریا کے بیچ لے گیا اور وہاں جا کر اس نے بتایا کہ وہ اسے یہاں کیوں لایا ہے تو وہ ڈرا ضرور، لیکن گھبرایا نہیں۔ اس نے خطرے کا مقابلہ اپنی عقل سے کیا، اور مگرمچھ کی سازش ناکام ہو گئی۔ اب آگے کہانی سنائیے دادی جان۔ یہ بھائی جان کو تو بیچ میں بولنے کی عادت ہے، اسما نے چڑ کر کہا۔ نہیں بیٹے، یہ بری بات نہیں ہے، کوئی سوال کرنا، اپنی معلومات کے لیے کوئی بات معلوم کرنا اچھی بات ہے، اس طرح معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، دادی جان نے اسما کو پیار سے سمجھایا۔ بے وجہ کسی کی بات کا کاٹنا یا درمیان میں دخل دینا بری بات ہے۔ ہاں تو بھائی، لکڑبگھا مگرمچھ کو سمجھانے لگا۔ دادی جان نے کہانی آگے بڑھائی، میں نے بھی بہت دنوں سے بندر کا گوشت نہیں کھایا ہے۔ لکڑبگھا بولا، میں کوئی ترکیب سوچتا ہوں، اب تم آرام کرو، میں گدھ کے پاس جا رہا ہوں۔ سوچتے سوچتے اس کی کھوپڑی کے بال غائب ہو چکے ہیں، وہ ضرور کوئی ترکیب سوچ نکالے گا۔ مگرمچھ دریا میں اتر گیا اور لکڑبگھا ایک طرف چل دیا۔ رات کو جب چاروں طرف گہرا اندھیرا چھا گیا اور جنگل کے گھنے درخت بھوتوں کی طرح نظر آنے لگے،
لکڑ بگھا دبے پاؤں آم کے اس پیڑ کی طرف بڑھا جس کی ایک بڑی شاخ پر بندر اوندھا لیٹا رہا اور اس کی دم شاخ سے نیچے لٹکی ہوئی تھی۔ لکڑ بگھا اپنے ساتھ ربر کی ایک لمبی نلکی لایا تھا۔ اس نے نلکی کا ایک سرا بندر کی دم میں باندھ دیا اور دوسرے سرے کو درخت کے تنے سے باندھ دیا۔ یہ کام اس نے اتنی خاموشی سے کیا تھا کہ بندر کو خبر بھی نہ ہوئی۔ وہ بڑا خراٹے بھرتا رہا۔ اندھیرا چھٹنے لگا تھا اور آسمان پر سفیدی پھیلنے سے اجالا ہونے لگا تھا۔ اس نے اپنے دوست مگرمچھ کو پکارا۔ مگرمچھ لکڑ بگھے کی آواز سن کر پانی سے باہر آیا۔ چلو تمہارا شکار تیار ہے، لکڑ بگھے نے قہقہا لگا کر کہا۔ اسی وقت قریب کے ایک پرانے درخت سے گدھ بھی اتر آیا اور وہ تینوں آم کے پیڑ کے سامنے جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ بندر اب بھی بے خبر سو رہا تھا۔ اچانک لکڑ بگھے نے اپنے حلق سے بڑی بھیانک آواز نکالی۔ بندر چونک کر اٹھ گیا۔ لکڑ بگھے نے پھر ویسی ہی آواز نکالی۔ بندر اچھل کر دوسری شاخ کی طرف کودا، لیکن وہ ایک جھٹکے کے ساتھ واپس آ گیا۔ دم میں بندھی ہوئی ربر کی نلکی نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ اس نے دوبارہ کوشش کی، لیکن ربر کی نلکی نے دوبارہ جھٹکا دیا۔ اس بار اس کا سر تنے سے ٹکرایا۔ وہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا اور لکڑ گیا۔ جھاڑیوں میں چھپے ان تینوں ظالموں کو ہنسی آ گئی اور وہ رال ٹپکاتے ہوئے بندر کو ربر کی نلکی سے لٹکے ہوئے دیکھنے لگے۔ بندر کو کچھ ہوش آیا تو وہ حیرانی اور خوف سے ادھر ادھر اچھلنے لگا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ اچھل اچھل کر تنے کو پکڑنا چاہتا تھا تاکہ دیکھ سکے کہ اس کی دم کہاں پھنس گئی ہے یا کسی نے پکڑ رکھی ہے، لیکن نہ وہ اچھل کر تنا پکڑ سکا اور نہ یہ دیکھ سکا کہ دم کہاں پھنسی ہے۔ جھٹکے لگنے سے اس کی دم بری طرح دکھنے لگی۔ اس کے منہ سے خوف اور تکلیف کی سب چیخیں نکل رہی تھیں، بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ اسی وقت جب بندر کی چیخیں سن کر لکڑ بگھا، مگرمچھ اور گدھ جھاڑیوں میں چھپے قہقہے لگا رہے تھے، آم کے پیڑ کی ایک اونچی شاخ پر طوطا آ کر بیٹھا۔ اس نے بندر کی چیخیں سنی اور پھر اس کی نگاہ جھاڑیوں میں چھپے ان تینوں ظالم جانوروں پر پڑی تو اس کی سمجھ میں ساری بات آ گئی۔ طوطا اتر کر اس شاخ پر آیا جہاں بندر لٹکا چیخ رہا تھا۔ گھبراؤ نہیں بندر بھائی، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ اور طوطے نے بندر کو تسلی دی، میں اس ربر کی نلکی کو کاٹ دوں گا، نیچے گرتے وقت اپنے ہاتھ پاؤں کا خیال رکھنا۔ وہ تیار؟ طوطے نے اپنی تیز چونچ سے ایک ہی وار میں نلکی کو کاٹ دیا۔ بندر ہوشیار تھا، وہ اس طرح نیچے گرا جیسے اونچائی سے کودا ہو اور پھر دوڑ کر تیزی سے پیڑ پر چڑھ گیا۔ آخر یہ سب کیا تھا؟ وہ گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ یہ سب؟ طوطا بولا، دیکھو جھاڑیوں میں دیکھو۔ بندر نے جھاڑیوں کی طرف دیکھا جہاں لکڑ بگھا، مگرمچھ اور گدھ دانت کچ کچا رہے تھے اور طوطے کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ اوہ، تو یہ سب ان ظالموں کی شرارت تھی، بندر بولا۔ شرارت؟ ہاں، تمہیں اسے شرارت ہی کہہ سکتے ہو بندر بھائی، طوطا اپنے پر پھڑ پھڑا کر بولا۔ اگر تم آزاد نہ ہوتے اور لٹکے لٹکے بے دم ہو جاتے تب یہ ظالم تمہیں اپنا شکار بنا لیتے۔ طوطا اڑ کر پھر اسی شاخ پر جا بیٹھا جہاں اس نے ایک پکا ہوا آم دیکھا تھا۔ دادی جان خاموش ہوئیں تو بچوں نے سوالیہ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ دادی جان، طوطے نے بندر کو کوئی کہانی نہیں سنائی جس سے اس کو کوئی سبق ملتا؟ جمی بولا، کیوں نہیں سنائی، ضرور سنائی، لیکن میں تمہیں وہ کہانی جب سناؤں گی جب تم ایک وعدہ کرو گے۔ تینوں بچے دادی جان کو تکنے لگے۔ گھر میں ٹی وی ہونا بری بات نہیں ہے، اسے دیکھنا بھی بری بات نہیں ہے، لیکن ہر وقت ہر پروگرام دیکھنا اچھا نہیں ہے۔ اسی طرح جیسے ہر وقت پڑھتے رہنا یا ہر دم کھیلتے ہی رہنا اچھا نہیں ہوتا۔ دادی جان نے نرمی کے ساتھ ٹی وی پر سب پروگرام بچوں کے لیے نہیں ہوتے، بچوں کو صرف اپنے مطلب کے تفریحی معلوماتی پروگرام یا سیریل دیکھنے چاہیے۔ آئندہ خیال رکھیں گے دادی جان۔ ایک اور بات، دادی جان نے تینوں کو غور سے دیکھ کر کہا۔ کیا دادی جان؟ تینوں ایک ساتھ بولے۔ یہ کہ تم بہت اچھے